شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی ڈراؤنی کہانیوں کی طرف۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ خوفناک کہانیوں کا سلسلہ لے کر آئی ہوں جسے آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ آج کی پہلی کہانی حیدرآباد سے شیئر کر رہے ہیں اظہر کہتے ہیں، میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں ایک ایسی ڈراؤنی کہانی پیش کرنا چاہتا ہوں جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ سردیوں کا ہی موسم تھا۔ میں اپنے روم میں لیٹا ہوا تھا تو مجھے اسموکنگ کی عادت تھی۔ میرے سگریٹس ختم ہو گئے۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو 1:15 کا ٹائم تھا۔ مجھے یہ تھا کہ ہم لوگوں کے محلے میں جو اسٹور ہے وہ کھلا ہی ہوگا، تو میں جا کر سگریٹس لے آتا ہوں۔ میں نے چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، دور دور تک سناٹا تھا، بالکل خاموشی تھی، اور آج دھند بھی تھی۔ بڑی مشکل کے ساتھ میں اسٹور تک پہنچا تو وہ بند ہو چکا تھا۔ اب میں نے سوچا میں اتنی ٹھنڈ میں باہر بھی آیا ہوں، اور اگر ایسے میں واپس چلا گیا سگریٹس لیے بنا تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ہم لوگوں کے محلے میں 2-3 اسٹریٹ چھوڑ کر اس طرف بھی کچھ شاپس تھیں۔ میں نے سوچا میں اس طرف چلا جاتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں ان اسٹریٹس کی طرف گیا تو اس میں سے جو تیسری گلی تھی وہ گلی بہت زیادہ چھوٹی سی تھی اور تنگ سی گلی تھی۔ اس گلی میں جیسے ہی میں انٹر ہوا، ابھی 2-3 گھر ہی میں نے کراس کیے ہوں گے، تو وہاں پر ایک گھر تھا۔ اس گھر میں سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جو رونے کی آوازیں تھیں وہ بہت زیادہ دردناک تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ مجھے جب میں نے اتنی زیادہ رونے کی آوازیں سنی تو تھوڑا سا احساس ہوا کہ پوچھ لینا چاہیے، انسانیت کے ناطے کوئی تکلیف میں بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے مجھے عجیب لگا کہ میرا پوچھنا ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، اتنی رات کا ٹائم ہے، اور وہ جو رونے کی آوازیں تھیں وہ تھیں بھی کسی خاتون کی۔ میں وہاں سے گزر گیا، میں پھر واپس آیا۔ اس گھر کی کوئی لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ اس کے سراؤنڈنگ میں جو گھر تھے ان کی لائٹس جل رہی تھیں۔ بالکل اندھیرا تھا اس گھر میں، اور اس گھر کے پاس سے بہت زیادہ اسمیل بھی آ رہی تھی، جیسے کسی گوشت وغیرہ کی اسمیل ہوتی ہے، اتنی رات کو وہ اسمیل بھی آ رہی تھی۔ تو میں نے اس گھر پر دستک دی۔ پہلے بیل ڈھونڈتا رہا، بیل تو مجھے نظر نہیں آئی، پھر میں نے دستک دینا شروع کر دی۔ 2 سے 3 دفعہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جو ڈرائنگ روم ہے اس کی ونڈو جیسے کھول کر کسی نے مجھے باقاعدہ دیکھا ہے۔ مجھے محسوس ہوا اس کے کرٹن ہٹے تھے۔ اس کے بعد اس دروازے کے پاس جیسے کوئی آیا، اور دروازہ کھول کر جب میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھیں۔ ابھی وہ اندھیرے میں اتنی خاص ویزیبل بھی نہیں تھی، تھوڑی بہت ہی ان کی مجھے وہ جھلک سی نظر آئی۔ تو میں نے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کے گھر میں سے اتنی رات کو کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ لوگوں کو کوئی مدد چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کی کوئی مدد کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہنے لگیں کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت سا خراب ہے، تو اس لیے وہ اونچا اونچا رو رہی ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی مدد چاہیے، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں، کوئی مدد نہیں چاہیے، بس وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بہت زیادہ اونچا اونچا چیخ رہی تھی اور بہت زیادہ رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے ہونے لگا کہ شاید میں دیکھ سکوں کہ وہ کون ہے جو رو رہی ہیں، اس نے مجھے یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور اس کا جو کہنے کا انداز تھا وہ بہت زیادہ کرخت تھا، جیسے بہت غصے سے کوئی چلا کر کہتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ محسوس کر گیا، یہ انہیں برا لگا ہے کہ اس طرح سے میں نے ان کو مدد کے لیے پوچھا ہے۔ وہ دروازہ بند ہو گیا۔ میں سگریٹس کے لیے آگے چلا گیا۔ ابھی میں جا ہی رہا تھا، ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میرے قدموں کے ساتھ اب کسی اور کے قدموں کی آہٹ مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ سردی کے موسم میں جیسے کہ بہت زیادہ سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اتنی رات کا ٹائم تھا، وہاں پر جیسے 5-10 منٹ مجھے لگ بھی گئے تھے۔ اب بالکل مجھے اپنی بیک سائڈ سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا، میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ اسٹریٹ ختم ہوئی تو سامنے ہی چوک تھا۔
میں وہاں پر گیا تو ایک شاپ کھلی تھی، وہ ابھی بند ہی کر رہا تھا۔ میں نے اس سے جلدی سے سگریٹس لیے۔ میں تھوڑا سا پریشان تھا، اس نے میرے سے پوچھا، میں نے اسے کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ میں واپس آنے لگا، اسی گلی میں سے میں نے گزر کے جانا تھا۔ میرا سر بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا سر چکرا رہا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے سگریٹ لگایا اور وہاں سے واپس اسی گلی میں سے ہوتا ہوا گھر آنے لگا۔ جیسے ہی میں نے سگریٹ لگایا تو وہ جو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے، وہ آواز کچھ کم ہو گئی اور دور مجھے اتنی ڈراؤنی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی بہت زیادہ عجیب و غریب انداز میں چیخیں مار رہا ہے۔ میں پھر کھڑا ہو گیا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے نہ تو کوئی نظر آیا اور نہ ہی مجھے کوئی دکھ رہا تھا کہ جس سے میں پوچھ سکتا کہ یہ سارا کیا ماجرا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو شاپ کیپر تھا اس نے بھی اپنی شاپ بند کر دی تھی اور وہ اپنا بائک لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی گلی کو کراس کرتا ہوا جیسے میں اس گھر کے پاس پہنچنے لگا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے اسی گھر کے بالکل قریب جب میں گیا تو میں تھوڑا سا سلو ہو گیا۔ اب وہاں سے اس طرح سے اونچی اونچی رونے کی آوازیں تو نہیں آ رہی تھیں، تھوڑی بہت جیسے کوئی سسکیاں لے کر ہوتا ہے ویسے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ابھی ادھر ہی تھا، بالکل میرے سامنے وہ گھر تھا۔ ایک دم سے اس کا کرٹن کسی نے ہٹایا، اندر بالکل ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں۔ تو یہ کرٹن ہٹا کر جیسے وہ کرٹن ہٹے تو ایسا لگا کہ جیسے ونڈو میں کوئی کھڑا ہے اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ جب میں نے وہاں پر وہ چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھیں میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں وہاں پر رکا نہیں، میں فوراً سے تیزی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ سگریٹ میں نے لگایا ہوا تھا۔ اب میرے ساتھ ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر جب میں آیا میں نے پیچھے بھی پلٹ کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو میں اندر اپنے گھر میں آ گیا اور آ کر لیٹ گیا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، صبح مجھے بہت سخت بخار تھا۔ گھر والے بھی بڑے حیران تھے کہ میں رات کو بالکل آرام سے سویا تھا تو یہ ایک دم سے مجھے اتنا سا بخار کیسے ہو گیا۔ میں نے امی کو بھی ساری بات بتائی تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ ایسے کیسے ممکن ہے اور میں نے یہ حرکت کیوں کی کہ اگر کسی کے گھر میں سے اس طرح سے رونے کی آوازیں آ بھی رہی تھیں تو مجھے پوچھنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن وہ اتنی تکلیف دہ آوازیں تھیں کہ میں خود کو روک ہی نہیں سکا اور میں نے ہمدردی کے طور پر، انسانیت کے طور پر ان سے مدد کے لیے پوچھ لیا۔ میں نے ناشتہ وغیرہ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر کے جاتا ہوں۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس جانے لگا تو میں اپنے بائک پر ہی تھا، میں نے میڈیسنز لی، واپس آیا تو اسی گلی کے پاس سے گزرنے لگا۔ میری سکس سینس نے کلک کیا کہ کیوں نہ میں دیکھتا ہوں دن کے ٹائم، شاید مجھے یہاں پر کوئی نظر آ جائے تو میں پوچھوں گا کہ رات کو یہاں پر کیا ماجرا تھا۔ اس گلی میں گیا تو اس گھر کے جو ساتھ والا گھر تھا وہاں سے ایک انکل باہر نکلے، وہ اپنے کسی کام کے لیے جا رہے ہوں گے۔ جب انہوں نے مجھے اس گھر کے آگے کھڑے دیکھا تو میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا انکل یہ گھر کس کا ہے۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے، کچھ بولے نہیں۔ میں نے پھر پوچھا انکل یہ گھر کس کا ہے؟ وہ یہ کہنے لگے کہ یہ گھر تو خالی ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی میرا فیس ایکسپریشن ہی چینج ہو گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہاں پر کوئی نہیں رہتا، کل رات کو میں یہاں سے گزرا ہوں اور میرے ساتھ یہ سارا ماجرا ہوا ہے۔ میں نے ان کو A to Z ساری بات بتا دی۔ وہ جو انکل تھے ان کا یہ کہنا تھا یہ گھر 8-9 سال سے بند ہے، یہاں پر کوئی رہ ہی نہیں سکتا اس گھر میں، یہاں تک کہ جو اس گھر کے مالکان ہیں وہ بھی کبھی اس گھر میں نہیں آئے اور نہ ہی کبھی آ کر ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس گھر کا اب کیا حال ہو چکا ہے۔ یہاں پر بہت سخت جنات کا بسیرا ہے۔ یہاں پر جو مالکان رہتے تھے، جن کا یہ گھر تھا، پہلے یہ گھر بالکل ٹھیک تھا، آہستہ آہستہ یہاں پر جنات کا اس حد تک بسیرا ہو گیا کہ یہاں پر جو کوئی بھی آ کر رہتا تھا ان کی اموات ہونے لگ جاتی تھی۔ اس گھر میں اتنے جنات ہیں کہ کبھی رات کے ٹائم یہاں پر اس طرح سے آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی روتا ہے، چلاتا ہے، اور کبھی اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شادی والا گھر ہوتا ہے، جیسے ڈھولک بجنے کی آوازیں، تالیاں بجنے کی آوازیں۔ یہ سارے معاملات اس گھر سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ گھر بڑا مشہور ہے، اس کو جنات والا گھر بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو وہ جنات ہی ہوں گے جن کی آوازیں سن کر تم یہاں پر رکے تھے۔ مجھے ان کی بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں نے باقاعدہ اس گھر پر دستک دی تھی۔ میں نے انہیں خود بتایا کہ ایک عورت آئی تھی، میں نے ان سے بات بھی کی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔
ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس گھر میں کوئی عورت نکلی تھی تو ابھی پھر دستک دے کر دیکھو یہاں پر کوئی ہوتا ہے یا تمہاری کسی بات کا کوئی جواب دیتا ہے۔ جب میں نے غور کرنا چاہا تو ان کے گیٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور گیٹ کی حالت دیکھ کر، اس کے در و دیوار دیکھ کر یہ یقین ہو رہا تھا کہ یہاں پر سچ میں کوئی نہیں رہتا، ایک کھنڈر کی طرح اس گھر کا حلیہ ہوا تھا۔ اب میں بڑا پریشان، مجھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں پر رکنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کبھی غلطی سے کسی بچے کی کوئی بال چلی جائے، کسی کی کوئی اور چیز، جیسے چھت کے اوپر سے کوئی چیز گر جاتی ہے، تو کسی کی اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ یہاں سے وہ کوئی چیز بھی اٹھا سکے۔ اس گھر میں اتنے جنات ہیں، دن کے ٹائم بھی یہاں پر دروازے کھلنے بند ہونے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ میں خاصا پریشان ہوا اور میں واپس آ گیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو میں نے یہ بات آ کر اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کی۔ امی کا بھی مجھے پھر یہی کہنا تھا کہ جو تم نے چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی تھیں وہ جنات کا ہی روپ ہوتا ہے، کسی انسان کی آنکھیں کبھی بھی اندھیرے میں چمک نہیں سکتی، جنات ہوتے ہیں جن کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ اور وہ جو تمہیں اپنے ساتھ ساتھ قدم محسوس ہو رہے تھے وہ بھی وہی چیزیں تھیں۔ شاید اگر میں آیت الکرسی نہ پڑھتا یا واپسی پر میں نے وہ سگریٹ نہ سلگائی ہوتی تو وہ جنات مجھے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے، کیونکہ میں ان کے پاس خود چل کر گیا تھا۔ بہت دن میں اس چیز کو لے کر پریشان رہا، مجھے ڈراؤنے خواب بھی آتے تھے، جیسے میں پھر اس گھر میں گیا ہوں اور وہاں پر ڈراؤنے چہرے والی عورتیں نظر آتی تھیں۔ میرا فیور جاتا ہی نہیں تھا، بہت زیادہ ذہنی مجھے تناؤ سا ہو گیا تھا کہ کچھ میں کر نہیں پاتا تھا، وہ چیز میرے ذہن پر سوار ہو چکی تھی، اور یہاں تک میری کنڈیشن ہو چکی تھی کہ جیسے مجھے کوئی فورسفلی کوئی چیز کہتی ہے کہ میں اس گھر کی طرف جاؤں اور وہاں پر جا کر دیکھوں۔ پھر میں نے دم کروایا، ان سے، وہ ایک عامل صاحب بھی تھے، ان سے دم کروایا، ان سے ساری بات کی، انہوں نے مجھے تعویذ دیا۔ جب وہ تعویذ میں نے گلے میں پہنا، دم کروایا، تو میری وہ جو کنڈیشن تھی وہ کچھ سٹیبل ہوئی، ورنہ میں بے اختیار ہو جاتا تھا، اور رات کے ٹائم یہ کنڈیشن میرے اوپر بہت زیادہ ہوتی تھی کہ میں اس گھر کی طرف جاؤں، شاید وہ چیزیں مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس کو کبھی بھی میں فراموش نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی میں رات کے ٹائم گھر سے باہر اب نہیں جاتا، اگر مجھے کوئی ایشو ہو بھی صحیح تو میں اکیلا نہیں جاتا، اپنے بھائی کو یا اپنے کسی کزن یا فرینڈ کو ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ لسنرز، احتیاط بہت ضروری ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز اس طرح سے ایب نارمل لگے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، تو سوچ سمجھ کر اس کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان ہمدردی اور انسانیت میں بھی آ کر بہت زیادہ نقصان اٹھا جاتا ہے۔ اپنی جان کا خیال خود رکھا کرے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اقرا شیئر کر رہی ہیں۔ اقرا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگوں کی تائی اماں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ تائی اماں یہ بتاتی ہیں کہ آج سے 22 سال پہلے کی بات ہے، ان کے پیرنٹس جس جگہ پر رہتے تھے وہ جو محلہ تھا بہت زیادہ جیسے پرانے دور کے محلے ہوتے ہیں، 22 سال پیچھے اگر جائیں تو جس طرح کے محلوں کا سٹائل ہوتا ہے، ساتھ ساتھ گھر، وہ سب، تو وہ لوگ اس محلے میں رہتے تھے۔ ان کے محلے میں ایک ایسا گھر تھا کہ وہاں پر ان کی ایک بیٹی تھی، فیملی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی، تو اس کو بچپن سے ہی جیسے دورے پڑتے تھے، تو اس کے بعد وہ چیز اس پر اتنی حاوی ہوگی کہ اس کا ذہنی توازن پلٹ گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ پیدائشی جیسے ٹھیک نہیں ہے، ان کی جو مینٹل سٹیبلٹی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، ایب نارمل تھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس پر جنات کا بسیرا ہے۔ جب وہ لڑکی 15-16 سال کی ہوئی تو وہ بہت زیادہ اس کی کنڈیشن ورس ہو جاتی تھی، وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی، چیختی تھی، روتی تھی، کبھی کبھی گھر سے بھاگ جاتی تھی، تو بڑی مشکل کے ساتھ اس کو پکڑ کر گھر لے کر آتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے گھر والے اپنے ریلیٹیوز کے پاس کسی شادی میں گئے ہوئے تھے، وہ گھر پر ہی تھی، اس کے ساتھ اس کی بڑی بہن تھی۔ شام کو سب نے واپس آ جانا تھا، اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ اس کو کہیں لے جا بھی نہیں سکتے تھے۔ شام کا جب ٹائم ہوا، اس کے پیرنٹس گھر آئے تو پورے محلے میں ایک شور برپا تھا، ان کی اس بیٹی نے خودکشی کر لی تھی، اس نے اپنے آپ کو جان سے مار لیا تھا، یعنی اپنے گلے میں کوئی پھندا وغیرہ ڈال کر اس نے اپنی جان لے لی۔ اس کی بہن کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ کب اس نے یہ حرکت کی۔
سب نے جا کر دیکھا، اس کی حالت بھی بہت زیادہ عجیب تھی، اس کے جسم کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر، اس کے ہاتھوں پیروں کے اوپر بہت زیادہ نشان بھی تھے جیسے زخم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ہر وقت مارتی رہتی تھی، اس کو باندھ کے رکھتے تھے۔ جب وہ مر گئی تو سب کو بہت زیادہ دکھ بھی ہوا، ایک وہ تکلیف میں بھی بہت زیادہ تھی۔ تو گھر والے تدفین ہوگی اس کی، اس کے فوت ہونے کے 10-15 دن کے بعد محلے میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ رات کے ٹائم لوگوں کو یوں لگتا تھا جیسے گھر کی چھتوں کے اوپر کوئی بھاگتا ہے، اور یہ بات ایک گھر میں نہیں، گھر کے ہر چھت پر آدھی رات کے ٹائم کسی کے بھاگنے کی آوازیں آتی تھیں، اور بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کوئی بھاگتا تھا۔ اب سب لوگ پریشان ہو جاتے تھے، صبح اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، لوگوں کو یہ وہم ہونے لگ گیا کہ شاید کوئی چور وغیرہ ہوں گے جو اس طرح سے لوگوں کی چھتوں پر بھاگتے ہیں، کیونکہ محلوں میں گھر بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ بھاگنا اور وہ آوازیں سن کر ہر کوئی پریشان تھا۔ سب نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ رات کے ٹائم دیکھیں گے کہ یہ کون ہے جو چھتوں کے اوپر بھاگتا ہے، اور اس نے اس طرح سے جینا محال کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ سو بھی نہیں سکتے، اتنے بھاری قدموں کے ساتھ جیسے کوئی بھاگ بھاگ کر چھتوں کے اوپر سے جاتا ہے، اور وہ دیواریں بھی بہت زیادہ چھوٹی نہیں ہوتی تھی، بڑی دیواریں ہوتی تھیں، ان کو اتنا ایزیلی کوئی کراس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر یہ کون تھا جو اتنی تیزی کے ساتھ گھروں کی چھتوں پر بھاگتا تھا؟ اس محلے میں یہ ایک بہت زیادہ ٹینشن بن گئی تھی سب کے لیے، کوئی لوگ سو بھی نہیں سکتے تھے، صبح سے ہر گھر میں یہی ٹاپک چڑھا ہوتا تھا، ہر کوئی اسی ٹاپک پر بات کر رہا ہوتا تھا۔ کچھ لڑکوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، محلے کے لڑکوں نے، کہ ہم لوگ رات کے ٹائم چھت پر پہرا دیں گے، چھپ کر بیٹھیں گے، اگر کوئی چور ہوا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ اب جس گھر سے جو گھر کا محلے کا جو سٹارٹنگ گھر تھا وہاں سے یہ کام شروع ہوتا تھا، اور جس گھر میں اس لڑکی کی ڈیتھ ہوئی تھی وہاں تک وہ کہتے تھے کہ وہ آوازیں جاتی ہیں، کیونکہ ان کے گھر سے جو آگے والے گھر تھے وہاں پر یہ ایشو نہیں تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اس چیز کو لے کر۔ اب ان کے گھر پر بھی پہرا دے رہے تھے کچھ لڑکے، باقی اپنی اپنی چھتوں پر بھی تقریباً ہر کوئی چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو اونچا اونچا محلے میں شور برپا ہو گیا، سب نے چیخنا شروع کر دیا، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ جب سب نے ایک دوسرے سے پوچھا تو سب کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک سب نے ایک بہت زیادہ عجیب و غریب مخلوق دیکھی۔ اس کا جو قد تھا وہ بہت زیادہ لمبا تھا، بہت سیاہ کلر کا اس کا وجود تھا، اس کے لمبے لمبے بال تھے، اور اس کی ہائٹ بہت زیادہ لمبی تھی۔ اگر اس کا ایک پاؤں ایک گھر میں تھا تو دوسرا پاؤں دوسرے گھر میں تھا، اور وہ تیزی کے ساتھ بھاگتی بھاگتی وہ چیز ان کے گھر میں جا کر غائب ہو جاتی تھی۔ ہر کسی نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا، سب بہت زیادہ خوفزدہ تھے کہ پتہ نہیں ان کے گھر میں یہ کیا چیز ہے، اور یہ اب پورے محلے کو وہ چیز تنگ کر رہی ہے۔ سب بہت زیادہ خوفزدہ تھے، ہر کوئی ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ صبح جب مولوی صاحب کو بلایا گیا، مولوی صاحب نے آ کر ان کے گھر میں باقاعدہ پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ جنات ہیں، اور ان جنات نے ہی آپ کی بیٹی کو جکڑا ہوا تھا، اور ان جنات نے ہی آپ کی بیٹی کو جانی نقصان دی ہے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کروائی، لیکن اس کے باوجود بھی یہی کام شروع تھا۔ پھر پورے محلے نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں کو کسی عامل کو بلانا پڑے گا، شاید مولوی صاحب ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پھر ان لوگوں نے ایک عامل صاحب کا پتہ کیا، وہ بھی ایک سید پیر تھے، ان کے گھر میں آئے، تو آ کر جب انہوں نے وہ ساری باتیں سنی، پورے محلے والوں سے وہ باتیں سنی، ان کی بیٹی کا سارا حال ان کو بتایا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بچپن سے اس بچی کے اوپر جنات پھینکے گئے تھے، ان جنات نے ہی اس کا ذہنی توازن پلٹا ہوا تھا۔ اب جب وہ اس نے خودکشی کر لی ہے تو وہ جنات ابھی بھی اس کو ڈھونڈتے ہیں، اور اسی لیے وہ گھر کی ہر چھت کے اوپر بھاگتے ہیں، اور وہ اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جنات یہاں پر بہت عرصے سے ہیں، 16-17 سال سے ان کے گھر میں وہ جنات تھے۔ ان کے گھر والوں کا یہ بتانا تھا کہ جب سے ہم لوگوں کی بیٹی نے خودکشی کی ہے، وہ جب سے فوت ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں کالے رنگ کی ایک بلی روز رات کے ٹائم سیڑھیوں میں آ کر روتی ہے، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہے۔ جب ہم اس کو وہاں سے بھگاتے ہیں تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ چھت کے اوپر کوئی بھاگنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ جنات باقاعدہ محلے کی ہر گھر کی چھت کے اوپر بھاگتے تھے۔ پورے محلے میں اس چیز کو لے کر ایک خوف و ہراس تھا۔ پھر وہ جو سید صاحب تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جنات کو اسی گھر میں قید کرنا ہوگا،
کیونکہ اگر اس کو یہاں سے نکالا گیا تو وہ محلے کے کسی اور گھر میں اپنا بسیرا کر سکتے ہیں، پھر وہ ان لوگوں کو بھی جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی بیٹی تھی اور 2 بیٹے تھے، اور ان کے لیے بھی وہ یہی کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ یہاں پر رہے تو وہ ان پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ وہ جو کالی بلی بن کر آ کر بیٹھتا ہے وہ وہی جن ہے جو آپ کی بیٹی پر پھینکا گیا تھا۔ اگر اس کو نہ روکا گیا اور آپ لوگ یہاں پر رہے تو وہ باقی بچوں کو بھی نقصان دے سکتا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، ایک بیٹی کو وہ کھو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ گھر، اس کے بعد کبھی بھی اس گھر میں کوئی نہیں رہا۔ اس گھر میں بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں آتی تھی رات کے ٹائم۔ تائیمہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ خود اپنے کانوں سے وہ آوازیں سنتے تھے۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ ان کے چھت کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے، کبھی ایسا لگتا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی صفائی کر رہا ہے، لیکن دکھتا کوئی بھی نہیں تھا۔ محلے کا کوئی شخص ان کے گھر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ یہ تائیمہ کہتی ہیں کہ ان کی زندگی کی ایک ایسی ان کے محلے کی کہانی ہے جس کو آج کے دور میں بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے ہمیشہ، اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسے معاملات نہ کرے، اور اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے جو کسی کے اوپر اس طرح سے وار کرتے ہیں، کسی کی زندگی خراب کرنے کے لیے ان پر جنات کو بھیجتے ہیں یا ان پر اس طرح کے عملیات کرواتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے ولاگ چینل نوشین وائس آفیشیل 99 کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، وزٹ کریں، وہاں پر میرے ڈیلی ولاگس آتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل ہارر سٹوری چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔